مکہ اور مدینہ ہر کلمہ گو مسلمان کی محبتوں اور عقیدتوں کا مرکز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان شعور کی زندگی میں قدم رکھتے ہی مکہ مدینہ سے ایک والہانہ اور رومانوی عشق کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مجھے یاد ہے بڑی بڑھیاں جب کسی سے خوش ہوں تو اس سے مکہ مدینے کی زیارت کی توفیق ملنے کی دعائیں دیتی ہیں۔ نعتیں اور مدحیہ کلام بھی حرمین شریفین جانے کے ذوق شوق میں اضافہ کرتا ہے۔ مسلمانوں کے اپنے مقدس ترین مقامات سے اس عاشقانہ تعلق میں دن بدن تیزی ہی آتی جا رہی ہے۔ یوں پاسبان عقل کے ساتھ رکھنا بھی ضروری ہے لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ حرمین شریفین کا سفر بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ عشق و محبت اور مہر و وفا کا سفر ہوتا ہے۔ جس طرح عاشق اپنے محبوب کی طلب میں اس طرح مگن ہوتا ہے کہ اسے اپنے آپ کی خبر ہی نہیں رہتی، اسی طرح حج اور عمرے کے سفر میں بھی ہوتا ہے کہ انسان دیوانہ وار صرف دو سفید چادروں میں ملبوس ہو کر لبیک اللہم لبیک کا ترانہ پڑھتے ہوئے عشق حقیقی کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنے رب کی تلاش میں سب کچھ بھول جاتا ہے۔ یہی عاشقانہ ادائیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ ہم بھی عاشق ہیں، ہمارا بھی یہی حال تھا۔ ہم بھی رب کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ جب ہم نے شعور کی آنکھ کھولی تو ہمارے گھر میں مکہ مدینے جانے کی باتیں ہوتی تھی۔ ہماری نانی اماں ہر ہفتے ہمارے گھر آیا کرتی تھی اور ایک ایک رات رہ کر جاتی تھی، اور ہر رات کو ہم سب بچوں کو مکہ مدینے کی باتیں سناتی تھی۔ گزشتہ ہفتے جو باتیں سناتی اور بتاتی تھی ان کا امتحان بھی لیتی تھی۔ جو بچہ صحیح جواب دیتا تو اس سے مکہ مدینہ جانے کی دعائیں دیتی تھی۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ نانی اماں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا۔ تعمیر کعبہ کا قصہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ یہ بھی بتایا کہ حج کیا ہوتا ہے، حج کیسے کیا جاتا ہے، حج کون کراتا ہے، حج کس پر فرض ہوتا ہے۔ نانی اماں نے اس رات اسی موضوع پر گفتگو کی تھی۔ اگلے ہفتے جب نانی اماں آئیں تو آتے ہی پوچھا، بچوں بتاؤ پچھلے ہفتے میں نے کیا کیا واقعات سنائے تھے۔ میں نے جلدی سے ہاتھ کھڑا کر دیا کہ نانی اماں میں بتاؤں گا۔ مجھے یاد ہے تھوڑی دیر بعد نانی اماں نے کہا، منا جی بآواز بلند سناؤ۔ تو میں نے اپنے الفاظ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بنائے کعبہ کا واقعہ سنایا۔ تو میری باتیں سن کر نانی اماں بہت خوش ہوئیں اور مجھے مکہ مدینہ جانے کی دعائیں دینے لگی۔ لگتا ایسا ہے کہ میرے حق میں اللہ تعالیٰ نے نانی اماں کی وہ ساری دعائیں قبول کر لی۔ 2005 میں ہم نے عمرہ کیا، 2018 میں حج کیا، 2021 میں پھر اللہ نے عمرے کی سعادت بخشی، اور 2023 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری فیملی کے ساتھ عمرہ کرنے کی سعادت بخشی۔ حج اور عمرہ کیسے کیا جائے یہ سیکھ کر کرنا چاہیے۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ غلط طریقے سے عمرہ کر رہے تھے۔ اس موضوع پر ہم نے 2 کتابیں لکھی ہیں۔ کتاب کا نام ہے حج اور عمرہ ایسے کریں، اور سفر نامے کا نام ہے عمرہ ایسے کریں۔ تو یہ 2 کتابیں ہم نے بڑی محبت کے ساتھ لکھی ہیں۔ اس کی ایک ایک سطر، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک نقطے، بلکہ ایک ایک شوشے سے آپ کو محبت کی خوشبو آئے گی۔ اس کتاب کا انداز انوکھا ہے، اس کی ترتیب بھی وکری ہے۔ یہ کتاب کب اور کس حال میں لکھی گئی یہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حرمین شریفین کے مبارک سفر پر لے کر جائیں۔